ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سورة عبس مكية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم۔ مل کر بیٹھ جائیں، اور جو ساتھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن لے کر بیٹھیں تاکہ تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورۃ عبس مکیہ، سورہ عبس مکی سورت ہے، مکے کے زمانے میں اترنے والا سورہ ہے، اور اس میں 42 یعنی 40 پر 2 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ عبسا، انہوں نے منہ بگاڑا، وتولا، اور انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے منہ بگاڑا اور منہ موڑا۔ جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ آیا ان کے پاس نابینا، اندھا۔ ان، اس وجہ سے، جاءہ، ان کے پاس آیا، الاعمی، اندھا۔ وما یدریک، اے نبی آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سنور جاتا، شاید کہ وہ سنور جاتا، او یذکر، یا نصیحت حاصل کر لیتا، فتنفعہ الذکرى، تو نصیحت حاصل کرنا اس کو نفع دیتا۔ اما من استغنا، اما رہا، من وہ شخص، استغنا جو لاپرواہی کرتا ہے، رہا وہ شخص جس نے لاپرواہی کی، بے توجہی کی، فآتا، تو آپ لہو، اس کے، تصدہ، در پر ہیں، آپ اس کے در پہ ہیں، آپ اس کی فکر میں ہیں۔ وما علیک، نہیں ہے آپ پر کوئی الزام،
اللہ یزکا کہ وہ نہ سنورے، نہیں ہے آپ پر کوئی الزام کہ وہ نہ سنورے. وَأَمَّا اور رہا وہ، وَأَمَّا مَنْ اور رہا وہ شخص جاءکا جو آیا آپ کے پاس یسعا دوڑتے ہوئے، اور رہا وہ شخص جو آیا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، وَهُوَ جبکہ وہ یخشا ڈرتا ہے، جبکہ وہ ڈرتا ہے. فَآتَ تو آپ عنہ اس سے تلہا اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو آپ اس سے بے توجہی کرتے ہیں. کلا ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہا یقیناً یہ یعنی قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم تذکرہ نصیحت ہے. انہا تذکرہ یقیناً یہ قرآن کی آیتیں، قرآن کریم نصیحت ہے. فمن شاء چنانچہ جو کوئی چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کرے، جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. فی صحف مکرمہ قرآن عزت والے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، عزت والے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے. مرفوعۃ جو بلند مقام ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، بلند ہے پاکیزہ ہے. بِأَيْدِي سفرہ اور قرآن لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے، کرام بررہ جو شریف ہیں نیک ہیں، شریف ہیں نیک ہیں. قتل الانسان مارا جائے انسان، انسان کا ستیہ ناش ہو. ما اکفرہ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے، انسان کا ستیہ ناش ہو، انسان کتنا ہی ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ کس چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کس چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. من نطفہ منی سے، منی کے قطرے سے. خلقہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. فقدرہ پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کا اندازہ لگایا. ثم السبیل یسرہ پھر اللہ نے راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا، پھر اللہ نے راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا. ثم اماتہ پھر اللہ نے انسان کو موت دے دی. فاقبرہ پھر اللہ نے اس کو قبر میں دفن کر دیا، قبر میں ڈال دیا. ثم اذا شاء انشرہ پھر اللہ جب چاہیں اسے قبر سے نکالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جب اسے چاہیں قبر سے نکالیں گے. کلا ہرگز نہیں، لما یقضی اب تک نہیں پورا کیا اس نے، ما امرہ وہ حکم جو اللہ نے انسان کو دیا تھا. ہرگز نہیں، انسان نے اب تک وہ حکم پورا نہیں کیا جو اللہ نے اس کو دیا تھا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ تو چاہیے کہ دیکھ لے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے اناج کی طرف، اپنے غلے کی طرف. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا یقیناً ہم نے پانی کو برسایا آسمان سے عجیب طریقے سے، یقیناً ہم نے پانی کو برسایا عجیب طریقے سے. ثم شققنا الارض شقا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا چیر کر، عجیب طریقے سے ہم نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا پھر ہم نے اگایا زمین میں دانے، غلہ. وعنبا اور کھجور، انگور. وقضبا اور ترکاریاں، پھر ہم نے اگایا اس میں دانے، انگور اور ترکاریاں. وزیتون ونخلا اور زیتون اور کھجور. وحدائق غلبا اور گھنے باغات. وفاکہۃ اور میوے. وابا اور ہری گھاس. وابا اور ہری گھاس. متاعا لکم ولانعامکم تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ چنانچہ جب آ جائے گی کان پھوڑنے والی آواز، چنانچہ جب آ جائے گی کان پھوڑنے والی آواز. یوم یفر المرء من اخیہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس دن آدمی بھاگے گا
اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بچوں سے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ان میں سے ہر آدمی کے لیے، یومئذ اس دن، شأن ایک حالت ہوگی، یغنی جو اسے بے نیاز کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ کتنے ہی چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ کھلتے ہوئے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کتنے ہی چہرے اس دن ان پر غبرہ دھول ہوگی، ترہقھا قطرہ رسوائی ان کو چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہی ہیں کافر اور گنہگار، یہی ہے کافر اور گنہگار۔ یہ سورہ عبس مکی سورہ ہے، یعنی مکے کے زمانے میں اترنے والا سورہ ہے۔ اس سورہ کا ایک خاص شان نزول ہے۔ شان نزول کس کو بولتے ہیں؟ یہ سورہ کیوں اترا، اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ سورہ اترا؟ تو بہت ساری آیتیں تو بغیر شان نزول کے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اتارتے ہیں، لیکن کچھ آیتوں کا، کچھ سوروں کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ فلاں واقعہ ہوا، اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتارے۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ایسے بڑے بڑے جو سردار تھے، ان سب کو بٹھا کر قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے، ان کو دین کی بات بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک اندھے صحابی، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور چونکہ وہ اندھے تھے ان کو نظر نہیں آیا نبی کے پاس کوئی بیٹھے ہیں، اس لیے آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز معلوم کیے، کوئی قرآن کریم کی آیت پوچھ رہے تھے کہ فلاں آیت کیا ہے ذرا دوبارہ بتاؤ، اور بار بار پوچھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، بیچ میں یہ جو ڈسٹرب ہو رہا تھا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑا ناراض ہو گئے، اور آپ کا چہرہ بگڑا، عبسا، نبی نے چہرہ بگاڑ لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، ان کی طرف توجہ نہیں دیے آنے والے صحابی کی طرف، بلکہ جو بات کر رہے تھے مکے کے سرداروں سے وہ بات برابر جاری رکھے۔ بات چیت ہو گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے گھر جا رہے ہیں، تو اب راستے میں جو ہے وحی اتر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر اترے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ایک معمولی سی چوک کو بتایا۔ تو وہ چوک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ اگر دین کی بات کو مان لیتے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے دین قبول کرنا آسان ہے، اور بڑے لوگوں کو بڑی مشکل سے جمع کرنا پڑتا ہے، تو بڑی مشکل سے سب لوگ جمع ہیں۔ اور جو آنے والے صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے ہیں، جب بھی چاہے آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ وہ صحابی کیا کرے، اسی وقت آ کر بار بار پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی بتاؤ، اے اللہ کے نبی بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے بھائی انہوں تو یہیں سے تھے، انہوں بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور انہوں مسلمان ہیں، جہنم سے بچ گئے، یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کیے ہیں، اگر یہ اسلام قبول کر لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے دو پیشنٹ ہیں ہسپتال میں، ایک ہارٹ اٹیک کا مریض آیا، ایمرجنسی ہے، پوری طرح سے آدمی بیمار ہے، اور ایک آدمی سردی زکام مل کے آیا، بڑی ہسپتال میں 2 کیس آئے مثلا، تو ڈاکٹر کس کو دیکھتے؟ پہلے ہارٹ اٹیک والے کو دیکھتے، کیوں؟ یہ ایمرجنسی ہے، سیریس کیس ہے، اس کو دیکھتے۔ سردی زکام والا آج نہیں کل بھی علاج کرا سکتا۔ ویسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 2 لوگ ہیں، ایک کافر ہیں جو اسلام سے پوری طرح دور ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، اگر جھٹ پٹ موت آ گئی تو جہنم میں جائیں گے،
تو گویا یہ ایمرجنسی پیشنٹ ہے. اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں یہ بھی کچھ معلوم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ایسے پیشنٹ ہیں جو جیسے کہ سردی زکام والے, ان کا علاج بعد میں بھی ہو سکتا ہے, ان کا علاج فوراً نہ ہونے سے نقصان نہیں ہوگا, لیکن ان کا علاج اگر فوراً نہ ہوا تو نقصان ہوگا. یہ سمجھ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ دیے, ان کی طرف توجہ نہیں دیے. اور چونکہ وہ آنے والے صحابی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار ہوا, آپ کو تھوڑا اچھا نہیں لگا, اس لیے آپ کا چہرہ بگڑا اور آپ منہ موڑ لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ بات جاری رکھنا اچھے مقصد سے تھا کہ اگر یہ لوگ تو ایمرجنسی والے ہیں, یہ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں یہ بتا رہے ہیں, ایک اصول بتا رہے ہیں کہ ایک نفع بعد میں ملنے والا ہے اور ملتا نہیں ملتا پکا نہیں ہے, اور ایک نفع اب بھی ملتا یقینی طور سے ملتا. تو آدمی کس کو دیکھے گا؟ جو بعد میں ملتا کہ نہیں ملتا کہ وہ بھی نہیں معلوم, اس کو دیکھتا, یا جو ابھی کا ابھی مل جانے والا ہے اس کو دیکھتا. تو ابھی جو مل رہا ہے یقینی ہے, اس کو دیکھے گا آدمی. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ایمرجنسی والے ہیں یہ تو بعد میں بھی ان کو بتایا جا سکتا, یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یہ بات اگرچہ صحیح ہے کہ دو پیشنٹوں میں سے جو زیادہ مریض ہوگا اس کا علاج پہلے کرنا چاہیے, مگر جو زیادہ پیشنٹ ہے, جو زیادہ مریض ہے, اسے اپنے علاج کی فکر ہی نہیں ہے. ایک آدمی ہارٹ اٹیک والا ہے, اسے علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو علاج نکو میرے کو بول رہا, منع کر دے رہا, نہیں کر لیتا میں علاج بول رہا. اور ایک آدمی ہے زکام سردی والا, بڑی فکر سے آیا, ڈاکٹر صاحب مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے ذرا دیکھو. تو اگرچہ وہ زیادہ مستحق ہے توجہ دینے کا, لیکن وہ آدمی اپنا علاج کروانا ہی نہیں چاہ رہا, اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھ رہا, تو اس کا علاج کر کے کیا فائدہ؟ بیمار آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھے تو علاج کی فکر کرتا, بیماری کو سمجھ رہا ہی نہیں, اپنا علاج کرانا ہی نہیں چاہ رہا, تو اس کے پیچھے کیوں وقت ضائع کرنا؟ یہ تو جو آدمی آیا ہے یہ 10.5 نفع ہو جائے گا اس سے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کافر لوگ آپ کی بات سے ایمان قبول کرتے یا نہیں کرتے کوئی پکا نہیں ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام قبول کرنے کے واسطے نہیں, آپ کی باتوں کو غور سے سنتے تھے, پھر جا کر آپ کے پیچھے سے مذاق اڑاتے تھے. اسلام قبول کرنا ہوتا تو کبھی کا قبول کر لیے ہوتے, پہلے ہی بہت ساری باتیں ان کو معلوم ہو چکی تھیں, لیکن بہرحال ایک امید تو تھی کہ شاید قبول کر لیں گے. یہ نفع یقینی نہیں تھا, ان کا اسلام قبول کرنے کا جو نفع ہے وہ یقینی نہیں تھا, مگر آنے والے صحابی کو اگر آپ مسئلہ بتا دیتے تو وہ فوراً عمل کر لیتے اور فوراً نفع ہو جاتا. تو یہاں نفع اگرچہ کم ہے مگر یقینی ہے, اور اس طرف نفع بڑا ہے لیکن یقینی نہیں ہے. تو کس کو دیکھنا چاہیے؟ جو نفع چھوٹا ہو لیکن یقینی ہو اسے دیکھنا چاہیے, جو بعد میں ملتا کہ نہیں ملتا کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ آپ کو پہلے آنے والے صحابی کو دیکھنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کی, غیر مسلموں کی فکر کرنے سے زیادہ ہم کو اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنا چاہیے. اپنے جو مسلمان بھائی نماز سے, دین سے دور ہیں, ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ دین سے قریب کرنا چاہیے. اور الحمدللہ امت میں دونوں طرح کا کام چلتا ہے, دعوت کا کام بھی چلتا ہے, تبلیغ کا کام بھی چلتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے استاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو بخاری شریف کے استاد تھے, حضرت فرماتے تھے کہ دعوت غیروں میں ہوتی ہے, تبلیغ اپنوں میں ہوتی ہے. دعوت غیروں میں ہوتی ہے, تبلیغ اپنوں میں ہوتی ہے. غیر مسلم کو دین کی طرف بلانا یہ دعوت ہے, اور اپنے آدمی کو نماز کی طرف بلانا, اعمال کی طرف بلانا یہ تبلیغ ہے. تو الحمدللہ امت میں دونوں کام ہو رہے ہیں, دونوں کام اہم ہیں. لیکن اگر کوئی کافر اسلام قبول کرنے تیار ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ مسلمان جو فکر مند ہے, جو اپنی نماز صحیح کرنا چاہ رہا, اپنے سوروں کو صحیح کرنا چاہ رہا, اس کی فکر کرنا چاہیے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. اب اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں ذرا دیکھیے. عبسا, انہوں نے منہ موڑا, وتولا, انہوں نے منہ بگاڑا, وتولا, اور انہوں نے منہ موڑا, منہ بگاڑا اور منہ موڑا. آجاءہ الاعمی, اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا,
انہوں نے ان کے پاس، اس سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں بولے عبست وتولیت ان جاءک الاعمی، اے نبی تم نے منہ بگاڑا، تم نے منہ موڑا، تمہارے پاس اندھا آیا، ایسا نہیں بول رہے، بلکہ انہوں نے منہ موڑا. مراد اگرچہ نبی ہیں مگر لفظ کیسا استعمال کریں؟ غائب کا. وجہ کیا ہے کہ جس سے ہم کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اسے غلطی اگر بتانا ہو تو ایسا سیدھے منہ پہ نہیں بول دیتے ارے کیا بھائی ایسا کر رہے ہیں، بلکہ اس انداز سے اس کو ٹوکا جاتا ہے کہ وہ بات بھی سمجھ جائے اور اس کے دل پر جو ہے تکلیف بھی نہ گزرے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے بچے، چھوٹے بچے ستاتے ہیں تو ماں کیا کرتی ہے؟ پلیٹ میں دیکھ کے خاموش بیٹھتا نہیں تو بازو میں دیکھ کے ڈراتی ہے. بچے کو ڈرانا مقصد ہے مگر بازو میں دیکھتی ہے. کیا واسطے؟ کہ اگر ڈائریکٹ بچے کو دیکھ کر ڈرائیں گے تو بچہ بہت زیادہ ڈر جائے گا. تو ویسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بول رہے ہیں کہ آپ نے منہ موڑ لیا، آپ نے منہ بگاڑ لیا، مگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی اور نبی علیہ السلام کی جو محبت تھی آپس میں، اس محبت کے شان کے خلاف تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر بھی اکرام کر رہے ہیں. حالانکہ آپ سے معمولی سی چوک ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ خیال رکھ رہے ہیں اور ایسا بول رہے ہیں گویا اے نبی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے، تو کوئی اور کیا ہے. اب ایسا اس نے منہ موڑا، اس نے جو ہے منہ بگاڑا اور اس کے پاس اندھایا، گویا آپ ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ہے محبت بھرا انداز ہے. انہوں نے کیا، آپ ایسے آدمی نہیں ہیں. اس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. لیکن اگر زیادہ بات دوسرے کی ہی طرف اشارہ کر کے بتائیں تو سامنے والا کیا سمجھتا؟ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے، میرا نام لینا بھی پسند نہیں کر رہے. اس وجہ سے پھر فوراً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یدریک، اے نبی آپ کو کیا معلوم. تو اب تک انہوں بول رہے تھے، اب پھر فوراً تیسری آیت میں کیا بول رہے ہیں؟ آپ. تو ان سے آپ کی طرف آ گئے. کیا واسطے؟ کہ اگر پوری بات اگر انہوں بول کے ہوئے تو نبی علیہ السلام یہ سمجھیں گے کہ شاید اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ میرا نام لینا بھی پسند نہیں کر رہے. ایسا بھی نہیں سمجھنا اور ڈائریکٹ غلطی کو آپ کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا. سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انداز استعمال کیا، جو ذرا بڑی غلطی ہو سکتی تھی اسے اللہ نے غائب کے صیغے سے استعمال کیا. انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے منہ بگاڑا، ان کے پاس اندھا آدمی آیا. اب ایک معمولی سی بات تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی سے ڈائریکٹ خطاب کر کے بتا رہے ہیں وما یدریک، اے نبی آپ کو کیا معلوم. لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سنور جاتا. جو اندھا آپ کے پاس آیا ہے، جو اندھے صحابی آپ کے پاس آئے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والوں کو نفع ہوگا، لیکن نفع ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو بہت مرتبہ دین کی بات سن چکے لیکن اسلام نہیں لائے. ان کا نفع ہونا یقینی نہیں ہے، لیکن آنے والے نابینا صحابی کو نفع ہونا یقینی ہے. تو وما یدریک، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید آنے والے نابینا صحابی سنور جاتے، او یذکروا، یا کم از کم نصیحت حاصل کر لیتے، فتنفعہ الذکرہ، تو نصیحت ان کو نفع دیتی. دو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آنے والے صحابی آپ کی بات کو سن کر پوری طرح سدھر جاتے، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سنور جاتے، پوری طرح سے سدھر جاتے، یا کم از کم اس بات پر تو آپ کی عمل کر لیتے. آپ کی ساری باتوں پر نہ صحیح، کم سے کم آپ کی اس بات پر عمل کر کے نصیحت حاصل کر لیتے، اور اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا؟ نفع ہوتا. تو یا تو بڑا نفع ہوتا یا تو چھوٹا نفع ہوتا، مگر نفع ہوتا ضرور، نفع ہوتا ضرور. تو یہاں نفع کا ملنا یقینی ہے. تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اما من استغنا، رہا وہ جو بے نیازی برت رہا ہے، رہا وہ شخص جو بے نیازی برت رہا ہے. بے نیازی برتنا یعنی لاپرواہی کر رہا ہے. جو مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی اپنی آخرت کی فکر نہیں تھی، جس فکر کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے دین کی بات پہنچانے کے لیے ان کی باقاعدہ دعوت کرتے تھے. باقاعدہ روٹیاں بنائی جاتی تھیں، بکرے کا گوشت بنایا جاتا تھا، دودھ کا انتظام کیا جاتا تھا، کھانے پینے کا سارا نظم ہوتا، پیٹ بھر کر کھانے کے لیے آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتانا چاہتے تو یہ کہہ کر اٹھ جاتے کہ محمد جادوگر ہے، نعوذ باللہ، ہم پر کوئی جادو کر دے گا، اٹھ کے چلے جاؤ. تو آئے کھانے کے لیے، کھا لیا، اٹھ کے چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوڑنے کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے، بڑی فکر کرتے تھے. تو یہ لوگ
فکر مند نہیں تھے, خود سے بھی نہیں آئے تھے, جمع ہو گئے تھے, تو ان کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی آخرت کی. اس لیے یہ اگرچہ بڑے پیشنٹ ہیں مگر اس پیشنٹ کو اپنے علاج کی کوئی فکر نہیں ہے, تو اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دینی چاہیے, اس پیشنٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے جو اگرچہ کم بیماری والا ہے لیکن اس کو اپنی بیماری کا احساس ہے. اما من استغنا, رہا وہ جو بے نیازی برتا, فانت لہ تصدی, تو آپ اس کے در پہ ہیں, یعنی آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. جو آدمی اسلام قبول کرنا نہیں چاہ رہا, آپ اس کے کیا ہیں, در پہ ہیں, آپ اس کے پیچھے پڑ گئے, اس کو سمجھا رہے ہیں, طریقے الگ الگ طریقوں سے سمجھا رہے ہیں. وما علیک الا یزکا, آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ نہ سدھرے. اگر یہ جو مشرکین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ نہیں سدھرے, کفر پر ہی باقی رہیں, تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر وما علینا الا البلاغ المبین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے, زبردستی عمل کروانا نہیں ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن کی باتوں کو, اللہ کی باتوں کو ان کے سامنے پیش کر دیں اچھے طریقے سے. بات پہنچا دیے, تبلیغ ہو گئی. اب بات ان تک پہنچ جانے کے بعد وہ عمل کرے یا نہ کرے, اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ کو گمراہ ہونے والا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو وما علیک الا یزکا, آپ پر الزام نہیں ہے کہ وہ نصیحت وہ جو ہے نہ سدھرتے, ان کے نہ سدھرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر آدمی کو مسلمان بنا کر ہی چاہنا, ایسا تو اللہ تعالیٰ نہیں بولے نا. اللہ تعالیٰ کیا بولے, ہر آدمی تک دین کی بات پہنچانا. یہ وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارے ذمے کھل کر پہنچا دینا ہے. تو بات کو دین کی دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, اس پر عمل کرانا اور باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں, وہ تو اس کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ نہ سدھرتے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا, یعنی بڑی فکر کے ساتھ آیا, وَهُوَ يَخْشَىٰ, جبکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو آئے تھے, تیزی کے ساتھ آئے تھے دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے, اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی تھا. جو بات بھی آپ اس کو بتا دیتے, جو ان کو بتا دیتے, وہ فوراً اس پر عمل کر لیتے. نفع کا ملنا یقینی تھا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا, آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں, آپ ان سے نہیں موڑ رہے ہیں. تو جہاں نفع یقینی ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں, اور جہاں نفع ملنا یقینی نہیں آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وہ صحابی آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت کرتے. انہی کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے. سبحان اللہ, کیسا دین ہے, کیسا اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی سی چوک ہو رہی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے رہے ہیں, اور آنے والے صحابی کیا عذر اللہ پیش کر رہے ہیں کہ جو صحابی آئے تھے درمیان میں بات کیے. حالانکہ دو لوگ اگر آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرے آدمی کو بیچ میں منہ نہیں ڈالنا چاہیے, غلط بات ہے. یہی سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے کہ ہمیں آپس میں بات کر رہے ہیں, انہوں بیچ میں آگے منہ کے کو ڈال رہے ہیں. یہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, مگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کا بہانہ پیش کر رہے ہیں, عذر پیش کر رہے ہیں کہ بات صحیح ہے, دو لوگ بات کرتے ہوئے تیسرا بیچ میں منہ نہیں ڈالنا, مگر تیسرا آدمی مجبور ہے, اندھا ہے, اسے نظر نہیں آتا. اگر ان کو نظر آتا پھر بھی وہ اگر آپ سے اس طرح کرتے تو غلطی ہو سکتی تھی. ان کو تو نظر ہی نہیں آتا, اندھے ہیں. اور اندھے پن کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے. ان کا اندھا پن آپ کے غصے کا سبب بن گیا, حالانکہ ان کا اندھا پن کیا ہونا چاہیے تھا, ارے بھائی اندھے ہیں, اٹھ کر ان کی طرف توجہ زیادہ کرنا چاہیے تھا, وہ اندھے ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, یہ آپ سے معمولی سی چوک ہوئی ہے. اس چوک پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے وہ قرآن ہی کی آیتیں تھیں. تو قرآن کریم کی آیتیں کیسی ہیں, قرآن کیسی برکت والی کتاب ہے, اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کلا, ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, یعنی آپ نے جو کیا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. انہا تذکرہ, یہ قرآن نصیحت ہے, قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذکر,
جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ جو نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہ رہا نہ حاصل نہ کرے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کر لے. بات آپ تک پہنچ گئی، ذمہ داری ادا ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہ رہا ہے لائے، نہیں لانا چاہ رہا نہ لائے، آخرت میں انجام بھگتے گا. تو قرآن صرف نصیحت کی کتاب ہے، زبردستی عمل کروانے کی کتاب نہیں ہے. اس سے وہ اعتراض جو دشمنان اسلام روز مسلمانوں پر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام کو زبردستی سے تلوار کے زور پر، جہاد کے زور پر پھیلایا گیا، یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے انہا تذکرہ فمن شاء ذکر. جو چاہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، جو چاہے اسلام قبول کر سکتا ہے. اسلام قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاقت تھی، پاور تھا، مکہ آپ کے ہاتھ میں تھا، صحابہ آپ کے ہاتھ میں تھے. آپ کسی ایک کافر کو زندہ نہیں رکھتے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ کفار موجود تھے. تو کفر اور ایمان اختیاری چیز ہے. آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے، خدا کی قدرت میں غور کرے، نبی کی باتوں پر، قرآن کی آیتوں پر غور کرے، پھر اپنی طرف سے جو فیصلہ لے سوچ سمجھ کر فیصلہ لے. فیصلہ صحیح ہوا تو جنت ملے گی، غلط ہوا تو جہنم ملے گی. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم صرف نصیحت کی کتاب ہے، زبردستی عمل کروانے کی کتاب نہیں ہے. جب زبردستی عمل کروانے کی کتاب نہیں ہے تو آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ آپ ان مشرکین کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ کا کام تو خالی کیا تھا؟ نصیحت کرنا تھا. نصیحت تو ہو گئی ان کو. اب اس کے بعد آنے والے صحابی کی طرف توجہ دینا چاہیے تھا آپ کو، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. فَمَا شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. قرآن کریم عزت والے کاغذوں میں لکھا ہوا ہے. صحف کے معنی کاغذ. اس سے پہلے بھی آیا تھا یتلو صحفا مطہرہ. تو مکرمہ عزت والے کاغذوں میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں یا جہاں صحابہ بیٹھتے تھے وہاں آتے اور آ کر صحابہ کو قرآن کی آیتیں سنا دیتے تھے. جو آیتیں جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے وہ آیتیں سنا دیتے تھے، منہ زبانی سناتے تھے. اور سننے والے صحابہ صرف منہ زبانی سن کر یاد کر لیتے تھے. پھر قرآن کے حلقے لگتے تھے، جتنی بھی آیتیں اتنی آیتیں غور سے سن لیتے. جس کو یاد ہو گئی وہ 4 صحابہ کو 5 صحابہ کو اپنے پاس بٹھا لیتے، پھر ان کو یاد دلاتے، پھر یہ باہر جا کر اور لوگوں کو یاد دلاتے. اسی طرح صرف جو ہے سینہ بسینہ ذہن سے ہی قرآن کریم ایک دوسرے تک پھیلا ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کے واسطے کاتبین وحی جو لکھنے والے صحابہ تھے، وحی کو لکھنے والے صحابہ تھے، ان صحابہ کو بھی بلا کر لکھواتے تھے. جو بھی آیت اترتی وہ لکھاتے تھے، جو بھی سورہ اترتا تھا اس کو لکھاتے تھے. اور یہ سورہ یہ آیتیں نبی علیہ السلام کے گھر میں حکومت کے ریکارڈ میں محفوظ نہیں رہتی تھی. اس وقت کی گورنمنٹ کون تھے؟ نبی علیہ السلام. تو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں قرآن نہیں رکھا گیا کیونکہ جو چیز گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. جو چیز ہمارے ذمہ ہوتی ہے اس کی حفاظت ہمیں اچھا کر لیتے. ہمارے گھر کے بٹن ہیں اسے ہمیں اچھا دیکھ سمجھ کے استعمال کرتے. لائٹ کا جو بٹن ہے اسے بے دردی سے لکڑی لے کے مارتے ہیں، کہاں کرنٹ مارتا کی بول کر. تو گھر کے کرنٹ بٹن سے کرنٹ مارتا بول کے ڈر نہیں ہے، وہاں تو ہاتھ سے ہی ڈالیں گے بٹن. لیکن باہر اسٹریٹ لائٹ جو لگی ہے اس کا بٹن ڈالنے کا موقع آیا تو ارے لکڑی سے مار کے ڈالو. تو گورنمنٹ کی چیزوں کی آدمی حفاظت نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں محفوظ نہیں رکھا بلکہ لوگوں کے حوالے کر دیا. جو بھی صحابی لکھتے وہ اپنے گھر کو لے کے جاتے تھے، ان کے پاس رہتا تھا قرآن کریم. تو کبھی چمڑے پر، کبھی ہڈیوں پر، کبھی پتوں پر، کبھی کاغذات پر جو ہے قرآن کریم لکھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ عزت والے ورقوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن کریم پرنٹ جو کیا جائے وہ اچھے کاغذوں میں کیا جائے. کالے کاغذ میں بالکل معمولی پیپر جس پر پانی کا قطرہ بھی پڑ گیا تو پیپر پھٹ جاتا، ایسے کاغذوں میں قرآن کو نہیں چھپوانا چاہیے. ہم اپنے گھر میں قرآن رکھیں تو بھی بہت اونچے پیپر والا، بہترین معیار والا جو ہے قرآن کریم رکھنا ہے. بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی دینا ہے تو بہترین معیار کا دینا چاہیے، کیونکہ اگر کاغذ اچھا ہوتا ہے تو پڑھنے کا دل بھی چاہتا ہے. تو فی صحف مکرمہ عزت والے کاغذوں میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے. مرفوعۃ قرآن کریم کیسا ہے؟ مرفوع بلند مقام والا ہے. مطہرہ پاکیزہ ہے. چنانچہ قرآن کریم کو ناپاک آدمی نہیں لیتا، ناپاک عورت
نہیں چھو سکتی. تو ہر قسم کی تبدیلیوں سے پاک ہے, ہر قسم کی گندگیوں سے قرآن کریم پاک ہے. اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے, بلند مقام ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, یہ قرآن کریم لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے. سفیر بولتے ہیں قاصد کو, میسنجر کو, درمیان میں جو پیغام پہنچانے والا تھا اسے بولتے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, یہ قرآن کریم لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے. کرامن, جو شریف ہیں, بارہ نیک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں جو اترتی تھی تو ان آیتوں کو بلا کر جن صحابہ سے لکھواتے تھے ان صحابہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھنے والے صحابہ کیسے تھے؟ بڑے عزت والے اور بڑے نیک صحابہ تھے. انہوں نے قرآن کریم کے لکھنے میں کبھی خیانت نہیں کی, کبھی خیانت نہیں کی. جیسا کہا گیا, جس طرح سے لکھنے کو کہا گیا اسی طرح سے لکھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے جو ہے بارے میں جو بھی شکوک اور شبہات ہو سکتے ہیں سارے دروازوں کو اللہ بند کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کو لکھنے والے بڑے نیک اور بڑے معزز اور اتنا بلند مقام قرآن کریم ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فضیلت کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کے نزدیک بڑے مقام والا ہے, پاکیزہ ہے. لہذا کوئی ناپاک آدمی, بغیر وضو والا آدمی اس کو نہ چھوئے. ہاں البتہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹا بچہ جسے زیادہ تمیز نہیں ہے, ایسا بچہ اگر قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور وضو کا خیال نہیں رکھ رہا تو بھی اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. چھوٹا بچہ اگر پیشاب سے پاک نہیں ہے یا وضو سے پاک نہیں, اسے وضو معلوم نہیں, پیشاب سے پاک ہونا نہیں معلوم, لیکن ایسا بچہ الف بے کی کتاب پڑھ رہا, تو اب ماں باپ کیا بولتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں نا, بغیر وضو کی چھو لیا. بول بہتر تو ہے بچے کو وضو کرا کر بھیجیں, لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی بچے سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس کا بغیر وضو کے چھونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نہ پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے. چھوٹے بچے کا قرآن نہ پڑھنے سے جتنا نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے, اور بغیر وضو کے چھونے کا نقصان کم درجے کا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو چھونے کی اجازت ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں وہ پڑھانے والی معلمہ ہے, گھر میں بچیوں کو پڑھاتی ہے, تو پوری آیت ایک ساتھ نہ پڑھائے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھائے. تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے, پورا جملہ نہیں پڑھا سکتی. جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں پڑھا سکتی, الحمدللہ رب ایسا جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا سکتے ہیں. پوری آیت ناپاک عورت نہیں پڑھا سکتی. اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ کرام برارہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, اس آیت سے جہاں فرشتے مراد ہیں, چونکہ فرشتے بھی اللہ کی عرش سے قرآن کریم کی آیتوں کو نقل کرتے تھے, اور دنیا میں صحابہ جو قرآن کریم کو لکھتے تھے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو نقل کرتے تھے, اور علماء جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دینی وراثت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, یہ اس میں داخل ہیں. اس آیت کے اندر علماء بھی داخل ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کی ہے. کرام برارہ قتل الانسان ما اکفرہ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی فضیلت کو بتانے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا ستیہ ناش ہو, انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر سمجھا رہے تھے, اتنا سمجھانے کے باوجود وہ اسلام نہیں قبول کرے. ابو جہل نے اسلام نہیں قبول کیا, عتبہ شیبہ نے اسلام نہیں قبول کیا. حالانکہ ایک آدمی انجانے میں اگر کوئی غلطی کر رہا تو بات سمجھ میں آتی ہے, جان بوجھ کر غلطی کرنے سے بچنے کی چیزیں موجود ہیں, پھر بھی اگر غلطی کرتا ہے تو یہ غلطی بہت بڑی ہے. غلطی کرنے سے بچنے کے موقع ہیں پھر بھی غلطی کر رہا تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خدا کے دشمن آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں, اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں, قیامت کا بھی انکار کر رہے ہیں, یہ انسان اگر ذرا غور کر لیتا تو اللہ کا انکار نہیں کرتا, قیامت کا انکار نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں انسان کا ستیہ ناش ہو, ما اکفرہ, انسان کتنا ہی ناشکرا ہے, بہت بڑا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ, اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دے رہے ہیں ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو. اگر اپنی پیدائش پر غور کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا. من ای شیء خلقہ, اللہ نے کس چیز سے انسان کو پیدا کیا. سوال اللہ کر رہے ہیں, سوال کا جواب بھی اللہ ہی دے رہے ہیں. کیوں؟ ایک ہی سوال کا جواب ہے, من نطفہ. اللہ نے انسان کو کیسا پیدا کیا؟ منی کے قطرے سے پیدا کیا. منی کا قطرہ جو ناپاک ہے, بدبودار ہے, جس کے اندر نہ کوئی عقل ہے, نہ کوئی سمجھ ہے, نہ کوئی طاقت ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ نے اس بدبودار اور کمزور قطرے کو لے کر ایک خوبصورت سا انسان بنایا. اس میں عقل بھی دی, سمجھ بھی دی, بہترین ہاتھ پیر بنائے, ساری چیزوں کو اللہ نے اس میں لگایا.
ایک اتنے قطرے سے, اتنے چھوٹے سے کیڑے سے اللہ نے اتنا 6 فٹ کا انسان جو بنایا, اس کو اتنا خوبصورت, ہر اعتبار سے اس کو مزین اللہ نے جو کیا, یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. من ای شیء خلق, اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ, نطفے سے پیدا کیا. خلقہ فقدرہ, اللہ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ لگایا. اندازہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جیسا بنانا چاہیے ویسا بنایا. ناک چہرے میں ہونا چاہیے تو چہرے میں رکھا, گھٹنے کے پاس ناک نہیں رکھا. پیر نیچے ہونے چاہیے, نیچے رکھا. ہاتھوں کو اللہ نے نیچے نہیں رکھا. تو کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے, کتنی بڑی ہونی چاہیے, کون سی چیز محفوظ جگہ پر ہونی چاہیے. آنکھ ہے, 2 مضبوط ہڈیوں کے درمیان اللہ نے آنکھ کو بنایا. ادھر سے بھی یہ مضبوط ہڈی ہے, اوپر سے پیشانی کی ہڈی مضبوط ہے. 2 مضبوط ہڈیوں کے درمیان ایک سوراخ کی شکل میں اللہ نے آنکھ کو بنایا. آنکھ کو پیشانی کی جگہ پر نہیں رکھا جو آسانی سے ہاتھ لگنے پر خراب ہو جائے, بلکہ اندر بنایا. معمولی سا زخم آدمی کو جلدی سے نہیں لگتا آنکھ کو, کیونکہ وہ گڑے میں ہے اور 2 مضبوط ہڈیوں کے درمیان میں. آدمی گرتا بھی ہے تو آنکھ کو مار نہیں لگتا. تو اللہ کی عجیب بناوٹ ہے, اللہ نے انسان کو بڑے ہی پلاننگ کے ساتھ بنایا. اسی کو اللہ فرمانے قدرہ, اللہ نے انسان کو پلاننگ سے بنایا ہے. ثم السبیل یسرہ, پھر اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. راستہ آسان کر دیا, زندگی گزارنے کا راستہ آسان کر دیا, یا ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے 4-4 کلو کا, کبھی 5 کلو کا, 3 کلو کا, اتنا بڑا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ایک تنگ راستے سے اللہ تعالیٰ اس جو ہے بچے کو آسانی سے نکال دیتے ہیں. نارمل ڈیلیوری جو ہوتی ہے تو آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہاں سے نکال دیتے ہیں, اور بچے کے نکلنے سے ماں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. ماں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. یہ صرف اللہ کی قدرت ہے, اللہ ہی نکال رہے ہیں. ایک تنگ راستے سے اتنے بڑے جسم کو اللہ نکال رہے ہیں, نہ نکلنے والے کا کوئی نقصان, نہ جس سے نکلا اس کو کوئی نقصان. تو یہ سب خدا کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کی قدرت میں غور کرو. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اللہ نے انسان کو موت دیا, پھر اس کو قبر میں اتار دیا. انسان کو اللہ نے موت دیا اور اس کو قبر میں اتار دیا. یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ذکر کرنے جو انسان پر اللہ نے کی. انسان پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, درست بنایا اور نکلنے کا راستہ آسان بنایا. نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو موت دیا. تو موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے, بلکہ موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. موت بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے اپنے محبوب تک پہنچاتی ہے. ہم اللہ کے محبوب ہیں, اللہ ہمارے محبوب ہیں, تو ہم اللہ تک پہنچنا ہو تو راستہ کیا ہے؟ موت کا ہی راستہ ہے. تو یہ کوئی نفرت کی جانے والی چیز نہیں ہے اور کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت مومن کا تحفہ ہے, موت مومن کا تحفہ ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت بتا رہے ہیں ثم اماتہ, اللہ نے اس کو موت دیا. لہذا ہمارے رشتہ داروں میں, گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اتنا زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ مومن ہے, ان کو اللہ سے ملنا نصیب ہوا, ان کو جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے مزے لوٹنے کا فائدہ دے رہے ہیں. تو یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقتی طور پر تھوڑا بہت غم ہوتا ہے, اسے آدمی کر لے. فاقبرہ, پھر اللہ تعالیٰ ایک نعمت بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو موت بھی دیا, پھر اسے قبر میں بھی ڈالا. تو معلوم ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آدمی کو مٹی میں ڈال کر دفن کرنے کا ہے. مٹی میں ڈال کر دفن کرنے کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. قابیل تھا ناقابل تھا اور حابیل اچھا تھا. تو حابیل نیک تھا, اس نے قابیل نے جو ہے اپنے بھائی کو مار دیا. قابیل اپنے بھائی کو حابیل کو مار دیا. مارنے کے بعد پریشان, اب یہ دنیا میں سب سے پہلے موت ہو رہی ہے, معلوم نہیں کہ مرنے والے کے ساتھ کیا کرنا. تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. 6ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بتانے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کے پاس ایک کوے کو بھیجا, اور کوے نے ایک مرے ہوئے دوسرے کوے کو اپنی چونچ سے زمین کھود کر اس میں ڈالا اور پھر اس پر مٹی کو ڈال دیا. تو قابیل کو اس وقت سمجھ میں آیا کہ اچھا کوئی مر گئے تو اس کو گڑھا کھود کے اندر ڈال کر مٹی اوپر سے بند کرنا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو زمین میں دفن ہونے کا موقع دیا. اسلام کا بہت بہترین حکم ہے. ورنہ کتنے مذہب ایسے ہیں جہاں پر بعض ملک ایسے ہیں جہاں پر مرے ہوئے لوگوں کو دفنایا بھی نہیں جاتا, ویسے ہی رکھ دیتے. جب بھی ان کی برسی کا دن ہوتا ہے اس دن ان کو اٹھا کے گھر میں لاتے ہیں, اور بیڑی پی رہا تو بیڑی منہ میں رکھتے ہیں, جو وہ کھاتا سب سامنے لا کے رکھتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ گھر کو لاتے ہیں, پھر لے جا کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں, پھر لاتے ہیں. ایسے بھی مذہب ہے. اور ایسے مذہب ہیں جو بالکل جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. انسان کی عزت کے خلاف ہے یہ چیز. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بچا کر رکھا, اور آدمی کے مرنے کے بعد اس کو جلا رہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. مٹی سے بنا تھا تو مٹی میں جائے گا, مٹی سے بنا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مٹی سے ہی ہم نے تم کو پیدا کیا, مٹی میں ہی لوٹائیں گے. تو مٹی سے بنا تھا تو مٹی میں جائے گا. آگ سے ہم نہیں بنے, شیطان بنا تو آگ سے جلنے والا شیطان ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فاقبرہ ایک نعمت ذکر کیا کہ انسان کو اللہ نے قبر میں دفن کیا. ثم اذا شاء انشرہ, پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی, پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے دنیا ختم ہو جائے گی, دوسری مرتبہ کے سور پھونکنے سے دوبارہ جو ہے سارے مردے نکلیں گے. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بارش ہوگی, بارش ہونے کی وجہ سے جس طرح زمین سے پودے نکلتے ہیں, درخت نکلتے ہیں, اسی طرح سے اس بارش کی وجہ سے زمین میں دفن ہوئے سارے مردے نکلیں گے. جہاں جہاں بھی جو بھی مردہ دفن ہے, جس کے دفن ہونے کی کوئی اطلاع بھی نہیں ہے, وہ مردے بھی وہاں سے نکلیں گے. کوئی بھی مردہ زمین میں چھپا ہوا نہیں ہوگا, سارے مردے نکلیں گے اس بارش کی وجہ سے. کلا لما یقضی ما امرہ. ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی کہ انسان کو قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اور دوسرا اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ذرا اپنے آپ میں غور نہیں کرتے تو کم سے کم جن چیزوں کو تم کھاتے ہو ان میں تو غور کرو. جن چیزوں کو تم دن بھر کھاتے ہو, جن کی مدد سے تم زندہ ہو, ذرا ان میں غور کر کے دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائیں گے, قیامت سمجھ میں آ جائے گی. کیا آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لما یقضی ما امرہ. اب تک انسان نے وہ حکم پورا نہیں کیا جو اللہ نے اس کو دیا. کیا اللہ نے حکم دیا تھا؟ اللہ کو ماننے کا, رسول اللہ کو ماننے کا, قیامت کو ماننے کا. جو حکم دیا تھا اس حکم کو کافر نے پورا نہیں کیا, وہ ابھی بھی آخرت کا انکار کر رہا ہے, اس نے ابھی اس کو پورا نہیں کیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. چاہیے کہ انسان اپنے اناج کو دیکھے, کھانے کی چیزوں کو دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے پانی کو کیسے عجیب طریقے سے برسایا. آسمان سے بارش جو ہوتی ہے, شاور سے جس طرح پانی نکلتا ہے اس طرح سے بارش ہوتی ہے. ایک ایک قطرہ چھوٹے بچے پر بھی پڑے وہ کوئی نقصان اس کو نہیں ہوتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو ایسا برسانے کے بجائے ایک بکیٹ سے پانی اوپر سے جس طرح پھینکتے ہیں اس طرح اگر بارش برساتے تو کوئی زندہ رہتا نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا رہے ہیں, عجیب طریقے سے برسا رہے ہیں. اس کے برسنے سے آدمی کو سکون ملتا ہے, ورنہ اگر عجیب طریقے سے اللہ نہ برساتے, ایک ساتھ اللہ پانی زمین پر لٹکاتے تو جس پر پانی گرتا وہ ختم ہو جاتا. تو اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا عجیب طریقے سے. ثم شققنا الارض شقا. پھر ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا. زمین کو اللہ پھاڑتے ہیں, معمولی سا سوراخ, بالکل ہلکی سی لکیر پڑتی ہے. کھیت میں جا کر دیکھیے زمین کو, کھیت کے اندر زمین میں جو لکیریں ہوتی ہیں بالکل معمولی, ان اللہ تعالیٰ پانی کی وجہ سے زمین کو پھاڑ رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ زلزلے کی طرح پورا الگ ہو گئی, نہیں, معمولی طریقے سے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ زمین کو چیر رہے ہیں. بالکل کمزور پودا اس میں سے نکلتا ہے, ایک دم کمزور پودا اس میں سے زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر نکلتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. ہم نے اس زمین میں اگایا, کس کو؟ دانے کو, غلے کو اللہ نے اس میں اگایا. دانا چاول بھی آ گیا, گیہوں بھی آ گیا, جاری جتنے بھی دانے والی چیزیں ساری چیزیں اس میں آ گئیں. تو سارے غلے کو ہم نے زمین میں اگایا. وَعِنَبًا. اور انگور کو اگایا. وَقَضْبًا. ترکاریوں کو اللہ نے اگایا, انگور کو اور ترکاریوں کو اگایا. وَزَيْتُونَ. اور زیتون کا پھل اس کو اللہ نے اگایا. وَنَخْلًا. کھجور کے درخت, کھجور کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگایا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اور گھنے باغات کو اللہ نے زمین سے اگایا. بالکل ویران زمین تھی, اس میں تھوڑا کسان محنت کرتا ہے تو کچھ سالوں کے بعد وہ بہترین باغ بن جاتا ہے.
وفاکہۃ، اور اللہ نے اسی زمین سے کیا نکالا؟ میوے نکالے، وابا، اور ہری گھاس نکالا، ہری گھاس کو اللہ نے نکالا۔ زمین ایک، برسنے والا پانی ایک، نکلنے والی چیزیں الگ الگ۔ زمین ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی ہے، مگر نکلنے والی چیزیں الگ الگ ہیں۔ اور ان سب چیزوں کو اللہ زمین میں کہاں چھپا کر رکھا؟ نظر آتی ہیں؟ گڑا کھود کر دیکھو کہیں تو بھی سیب ملتا کیا؟ نہیں ملتا، لیکن آپ بیج ڈالو اسی میں سے سیب نکل رہا ہے، اسی میں سے ترکاریاں نکل رہی ہیں۔ کہاں چھپ کر تھی وہ سب؟ نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ وہ ساری چیزیں زمین میں ہی ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ آپ کا کام صرف دانہ ڈالنا ہے، زمین میں چھپانا ہے، باقی کام اللہ خود کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس اللہ نے ایک بارش کے قطرے کو زمین پر برسایا اور پھر اس سے ترکاریوں کو، الگ الگ چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ نے نکالا ہے، کیا یہ اللہ مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ ارے ترکاری تو نظر بھی نہیں آ رہی زمین میں، فروٹ تو نظر بھی نہیں آ رہا زمین میں، اسے اللہ تعالیٰ ایک بارش کے قطرے سے نکال سکتے ہیں، تو انسان کا تو جسم موجود ہے، اس کو کیا اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ جب دوبارہ زندہ کریں گے تو دوبارہ زندگی ہوگی تبھی تو زندہ کریں گے۔ اور دوبارہ زندگی کیوں ہوگی؟ اپنے اعمال کا حساب لینے کے لیے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کا آدمی کو بدلہ نہیں ملتا، ہر چیز کا حساب دنیا میں نہیں ہوتا، تو جن جن کاموں کا حساب دنیا میں نہیں ہوا ان سارے کاموں کا حساب اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے۔ تو یعنی قیامت کا دن ہونے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ سب مثالیں دے کر سمجھانے کہ آدمی اپنی خلقت میں غور کرے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں غور کرے۔ جیسے میں نے بتایا تھا گزشتہ بھی، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے جو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں کوئی نبی نہیں گئے، جہاں کوئی ولی نہیں گئے، جہاں کوئی دعوت دینے والا بندہ بھی نہیں گیا، تب بھی اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ کوئی سمجھانے والا اس کے پاس گیا ہی نہیں، دنیا کے ایسے کونے میں ہے جہاں کوئی انسان اس تک نہیں پہنچا، تب بھی اس آدمی پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیوں؟ کوئی آیا نہیں تو کوئی بات نہیں، کیا تیرے اوپر آسمان نہیں ہے؟ کیا تیرے پیر کے نیچے زمین نہیں ہے؟ ان پر غور نہیں کر سکتا؟ تو غور کرنے کے لیے آدمی کا پہنچنا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انہی پر غور کر لو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ متاعا لکم ولانعامکم، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ سب چیزیں جو ترکاریاں، فروٹ وغیرہ جو اللہ نے نکالے ہیں، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے اللہ نے جو ہے نکالی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مضمون کو اپنے اصل مقصد کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اس سورے کے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ جو مشرکین تھے قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کو قیامت کی بات کو منوانے کے اللہ تعالیٰ دو طرح کی دلیلیں دیے، دینے کے بعد اب اپنے اصل مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، قیامت کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم میری بات کو مان لو گے اور قیامت کا اقرار کر لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے انکار کرنے سے قیامت نہیں ٹلے گی، تمہارے انکار کرنے سے قیامت نہیں ٹلے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان پھوڑنے والی آواز آئے گی، کان کھولنے والی نہیں، کان کھول کر سنو نہیں، کان پھوڑ کر سنو، کان کھولنے والی آواز نہیں بلکہ کان پھوڑنے والی آواز آئے گی، ایسی خطرناک قسم کی آواز آئے گی کہ آدمی اسے سنے گا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، مر جائے گا آدمی۔ یہ کب ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جاتا، جس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، ان پر یہ عذاب آئے گا، مسلمانوں پر یہ عذاب نہیں آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان پھوڑنے والی آواز آئے گی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ ان کی فکر کرنا تو دور، نظر آگے تو رستہ بدل دے گا۔ ان کی فکر کرنا تو دور، نظر آگے دکھے تو ہنسے نہیں تو کھسے، ایسا جو ہے ان کی فکر تو نہیں کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ نظر آ گیا تو ارے انہیں کہا میرے کو ثواب پوچھتا کی، کہاں کیا پوچھتا کی، بلکہ آدمی کیا کرتا، اپنا رستہ بدل لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ خاص رشتوں کو ذکر کریں، کیا؟ بھائی، یہ ذرا زیادہ دور کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ ہے، آدمی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی سے ہی محبت کرتا ہے، وصاحبتی، بیوی سے، وبنی، بچوں سے۔ تو یہ گویا ترتیب سے آدمی کو بہت زیادہ محبت اپنے بچے سے، بیوی سے، پھر ماں باپ سے، پھر بھائی سے ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ الٹے طریقے سے بتائے کہ آدمی پہلے اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنے بدن سے نکلے ہوئے بچے سے بھی بھاگے گا. وہ بنی کیوں بھاگیں گے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر آدمی کے لیے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے بے نیاز کر کے رکھ دے گی، اس کو دوسری طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. دوسروں کی فکر آدمی تب کرے گا جب اپنے آپ سے مطمئن ہو. جب خود کے گھر میں آگ لگی ہو تو دوسروں کے گھروں کی آگ سے دوسروں کے گھروں کی آگ کو کیوں بجھائے گا؟ ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا. ہر آدمی اپنی فکر میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جیسا کہ آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ کتنا ڈوبا ہوا ہوگا، تو پسینے میں ڈوبا ہوگا. ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، کسی اور کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی مصیبت کے دن میں بھی وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن جو ہے چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ کھلے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے چہرے نصیب فرمائے. تو اس دن ایسی قیامت کی ہولناکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا ڈر کا منظر ہوگا. لیکن جو دنیا میں اللہ کے لیے صبر کیا تھا، جو دنیا میں اللہ کے لیے مشقتوں کو برداشت کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے چہرے کو روشن کر رہے ہیں اور اس کو ہنستا ہوا بنا رہے ہیں اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ چہروں پر دھول پڑی ہوگی. دھول پڑنا بہت زیادہ فکر مند رہا تو آدمی کیا ہوتا، اپنے صفائی کی فکر نہیں ہوتی، دھول دھول ہو گیا تھا آدمی. تو وہ گویا مطلب ہے کہ آدمی کے اوپر دھول پڑی ہوگی، بہت زیادہ فکر مند ہوگا، اپنے بدن تک کی فکر نہیں ہوگی. ترحقها قطرہ، چہروں پر رسوائی چھائی ہوگی، نا امیدی چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر اور فاجر. کافر جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتا ہے، فاجر جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا کھلم کھلا مخالف ہے، اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی صاف صاف مخالفت کرتا ہے، اللہ کے احکام کو صاف انداز میں توڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چہرے ہیں ذلیل ذلت والے چہرے، یہ کس کے چہرے ہوں گے؟ کافروں اور فاجروں کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے چہروں سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.